کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اگر گھر بسانے پر آئے نا تو اگر اسے پیسے نہ ہوں، اس کے پاس کوئی سہولیات نہ ہوں تب بھی وہ زندگی گزارتی ہے، مگر بغیر عزت کے وہ عورت کبھی زندگی نہیں گزار پاتی۔ اور عمر کے کسی بھی حصے میں آ کر جب اس کو عزت کی کمی محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ شوہر سے رستے جدا کر لیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ہماری ایک ایسی صاحبہ کی، ایک ایسی خاتون کی جو کہ سائمہ جن کا نام تھا اور جو کہ یو کے اندر رہ رہی تھی، اور ان کی شادی پاکستان سے ہوئی اور وہ پاکستان سے یو کے آتی ہیں۔ ان کی جو فیملی تھی وہ یو کے نجات ہی آپ سمجھ لیجیے وہیں پہ رہنے والی تھی۔ اور جب یہ ان کی شادی ہوئی اور یہ شادی ہو کر جب یو کے آتی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جس انسان سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ ایک انسان، اتنا غصے والا انسان، اتنا بھیڑیا صفت انسان کہ جب انہیں غصہ آتا تھا تو ان کی والدہ کہتی تھی کہ بھائی سب ادھر ادھر ہو جاؤ کیونکہ ہم تھر تھر کانپتے۔ مطلب والدہ کا بھی اختیار نہیں تھا اس لڑکے کے غصے کے اوپر، تو وہ چیزیں پھینکنا، گالم گلوچ کرنا، مار کٹائی کرنا، یہ سارا ان کے ہاتھ کا تھا۔ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ بلانگ کرتی تھی ایک مڈل کلاس فیملی سے، یہاں پہ ٹیچنگ کر رہی تھی اور اچھی پڑھی لکھی پیاری سی لڑکی تھی، اور جب اس کی بہت سارے خواب تھے۔ جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو اس کو بڑے سپنے دیکھے تھے اس نے کہ یو کے جا کے عیش و عشرت ہوگا، اور جب اس کو شادی کرنے کے بعد ایک ایسا آدمی ملتا ہے جو کہ اس کی عزت کی دھجیاں بکھیرتا ہے پوری فیملی کے سامنے، اس کو نہ صرف مارتا ہے، اس کو گالیاں دیتا۔ اس نے بارہا فون کیا اپنے ماں باپ کو اور کہا کہ میں پلٹ کے آنا چاہتی ہوں، میں نہیں رہ سکتی ایسے انسان کے ساتھ جو دن میں 10 دفعہ گالیاں دیتا ہے، جو مجھے مارتا ہے، باہر کا سارا غصہ مجھ پہ اتارتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کے بوڑھے ماں باپ کہتے تھے دیکھو تمہاری طلاق کے بعد تمہارے پیچھے 4 بہنیں اور ہیں، تمہارے خاندان پہ کیا اثر پڑے گا، تو تم برداشت کرو، سب کے گھروں میں یہی ہوتا ہے۔ اچھا یہ وہ دور تھا 90s کا، آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر ماں باپ جو ہے وہ لڑکیوں کو یہ کہہ کے رخصت کرتے تھے کہ بھائی جس گھر جا رہی ہوں وہاں سے تمہارا جنازہ ہی آئے۔ اب یہ جو صاحبہ تھی، انہوں نے بڑا برداشت کیا اس شخص کے غصے کو، اس کی ماں کے غصے کو، اس کی ہر چیز کو برداشت کیا۔ پھر ایک کے بعد ان کے اولاد ہوتی گئی، 3 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی، 4 بچوں کی وہ والدہ بن گئی، مگر اس بندے کا غصہ جو ہے نا جوں کا توں رہا۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اتنا مار کے گھر سے باہر نکال دیتا تھا، اور یہ دروازے پہ بیٹھ کے روتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میں جاؤں تو جاؤں کہاں، اس پردیس ملک میں میرا اپنا کوئی نہیں ہے، اگر مجھے پاکستان بھی جانا پڑ رہا ہے تو میں کیسے جا سکتی ہوں، نہ ویزا نہ پاسپورٹ، سب آپ کے رحم و کرم پر ہوں۔ اور وہ بنتی گھنٹوں دروازے پہ بیٹھی رہتی، حتیٰ کہ ایک دفعہ ان کو مار کے جب نکالا گیا تو ایک پولیس کی وین وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے ان کو ریسکیو کیا، ان کو پکڑا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے شوہر نے کہا کہ بھائی اس طرح کچھ ہوا ہے، اور انہوں نے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ مطلب یہاں تک یہ بیچاری اتنی مظلوم خاتون جنہوں نے اپنے 4 بچوں کی خاطر اس بندے کو مار، اس کی غصہ، اس کا ہر چیز برداشت کیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ اپنے بچے کی شادی کرتی ہے اور یہ اپنی بہو لے کر گھر آ جاتی ہے۔ بہو کے گھر لانے کے بعد اور نیکسٹ ڈے یہ صبح میں ان کو کوئی ان کی دستاویزات ہوتی ہے، کوئی فائل ہوتی ہے جو کہ ان کو نہیں ملتی، اور وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم نے دی تھی میں نے لا کر، تو وہ فائل کہاں گئی، آپ ان کا غصہ دیکھیے گا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ شادی والا گھر ہے شاید ادھر ہو گیا۔ اس بات پر اس صاحب نے ان کو چپل سے مارا۔ آپ یقین کریں گے میں آپ کو یو کے کی کہانی سنا رہی ہوں کہ انہیں چپل سے مارا، اور رات کو ان کے بیٹے کے گھر بہو آئی۔ یہ خاتون اتنا روئی ہے نا کہ میں نے سوچا تھا شاید بہو آنے کے بعد ان کا رویہ بدلے گا، مگر یہ بندہ اس کا رویہ نہیں بدلتا۔ اور جب ان کے بچوں کو پتہ چلا کہ فادر نے مارا ہے تو ان کے، کیونکہ بچے جوان ہو چکے تھے، بچوں نے بڑا غصہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ان سے سیپریشن لے لیں، الگ ہو جائیں انہوں نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر انہوں نے اسی کے ساتھ ہی دوسرے بیٹے کی شادی کی، اپنی عزت نفس کی دھجیاں بکھیرتی رہیں، تیسرے بیٹے کی شادی کی، بیٹی کو رخصت کیا، اور جس دن انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا اس کے اگلے دن یہ ان سے الگ ہو گئی۔ انہوں نے خلا کا کیس فائل کیا اور کہا کہ اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں تو یہ بندہ آیا اور اس نے کہا کہ تم کیسی عورت ہو، تم شاید کسی اور کے ساتھ جانا چاہتی ہو، کہ کچھ بھی الزام لگاؤ، اب مجھے فرق نہیں پڑتا، میں نے جوانی، اپنا بڑھاپا، میں نے ہر چیز برداشت کی، تو آپ نے میری عزت کی دھجیاں بکھیری۔ چلو وہ ایک ماں تھی جو برداشت کرتی رہی، ایک ممتا تھی جس نے شاید سوچا اب تم بدل جاؤ، اب تم شاید بدل جاؤ، مگر تم نہیں بدلے، تم مجھے بے عزت کرتے رہے۔ شاید میں پہلے دن تمہیں شیٹ اپ کال دیتی تو شاید وقت بدل جاتا، مگر اب جب میں اپنے بچوں کی سوچتی تھی مستقبل کا کہ ان کا کیا ہوگا، یہ کیا فیس کریں گے، یا اگر ہماری سیپریشن ہوگی تو ان کی شادیوں کا کیا ہوگا، آج جب میں نے اپنی بیٹی رخصت کر دی تو میں خود تمہیں ڈیورس دیتی، تم جیسے انسان کے ساتھ میں کبھی نہیں رہوں گی جس نے میری عزت کی دھجیاں بکھیری۔ اور پھر ان خاتون نے ڈیورس لی، ان کے 3 بیٹے ان کو لے کے ایک بڑے سے گھر میں شفٹ ہو گئے، کیونکہ 3 بیٹے ماشاءاللہ فائنینشیلی بہت اچھے تھے، اسٹرانگ تھے، کماتے تھے،
انہوں نے اپنی والدہ کو ملکہ بنا کے رکھا، ان کی بہو نے ان کو رانی بنا کے رکھا، اور وہ بندہ جو اپنی انا کا گرفتار تھا، وہ اپنی انا کے بت میں تھا، اس نے بڑے دھتکار کے طلاق دی، کہہ رہے جاؤ دفع ہو جاؤ، تم جیسی عورتوں کو میں ایسے کھڑے کھڑے طلاق دے دوں، میرے لیے 10 عورتیں بہت ہیں۔ اور آپ یقین کریں اس بندے نے اس خاتون کو چھوڑنے کے بعد 2 شادیاں اور کی، مگر ان دونوں شادیوں کو تقریباً شاید مہینہ بھی نہیں چل پائی، کیونکہ وہ ان کی حرکتیں دیکھ کر ان کو چھوڑ کے چلے گئیں۔ پھر زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب یہ تنہا رہ گئے، بیماریوں نے انہیں گھیر لیا، اولاد نے ان سے منہ موڑ لیا، تو پھر ان کی قدر ہوئی، اور پھر وہ صاحب جو ہیں وہ سائمہ کے پاس آئے، ان سے معافی مانگی، ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے پوری زندگی تمہیں ستایا، اور عمر کے اس حصے میں جب مجھے اولاد کی ضرورت ہے، ایک اچھی بیوی کی ضرورت ہے، اور میں اکیلا ہوں، میں بڑی بیماریوں کے ساتھ ہوں، تم معاف کر دو تو شاید میری اولاد بھی مجھے معاف کر دے اور وہ میرا خیال کریں۔ تو یہاں پر سائمہ نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں شاید آپ کو معاف کر دوں، مگر اللہ کی ذات آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، آپ نے جو ظلم کیا ہے میرے ساتھ وہ کبھی بھی خدا کی ذات آپ کو معاف نہیں کرے گی، اور شاید یہ مکافات عمل ہے کہ آج آپ کی اولاد آپ سے بچ جانے۔ میں نے کبھی اپنی اولاد کو منع نہیں کیا کہ وہ آپ سے نہ ملے یا آپ کا خیال نہ کریں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا فرض ہے کہ آپ کی خدمت کرے، مگر میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے معاف کیا، مگر میری خدا کی ذات شاید آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور اس کے بعد وہ صاحب بہت زیادہ بیمار ہوئے، ہاسپٹلائز ہوئے، اس کے بعد انہیں اولڈ ایج ہوم جو ہوتا ہے وہاں پر وہ بھی اس وقت اپنی زندگی کے آخری ایام گزار ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اپنی طاقت کے زوم میں، جب ان کے پاس پاور ہوتی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، گھر ہے، نوکری ہوتی ہے، تو وہ اپنی بیویوں کو ایک کمی کمین سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ ہماری خادمائیں ہیں، یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بڑا برا رویہ کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کے لیے جب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بڑھاپے میں انہیں اس اولاد کی اور اس بیوی کی قدر ہوگی، کیونکہ یہ عورت ہی ہوتی ہے جو بڑھاپے میں بچوں سے مردوں کی قدر کرواتی ہے، ان کی خدمتیں کرواتی ہے۔ یہ عورت ہوتی ہے جو بچوں کو بتاتی ہے کہ تمہارے بابا ہیں، ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے فادر ہیں، انہوں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، تمہارے لیے یہ کیا۔ مگر جب اس عورت کا آپ دل دکھاتے ہیں نا، تو وہ بڑھاپے میں آ کر آپ کے ساتھ ایسا کرتی ہے، آپ خود مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کے چلی جائے، اور پھر آپ کو اس کی قدر ہوتی ہے تب تک۔ پھر جب ایک دفعہ عورت کسی سے رخ موڑ لیتی ہے نا اپنا، جب اپنا چہرہ موڑ دیتی ہے، تو دنیا کی ساری اچھائیاں بھی اس بندے میں سما جائے نا، تب بھی وہ عورت اس مرد کا منہ نہیں دیکھتی، کیونکہ وہ اتنا بدزن ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے، اس کو گالم گلوچ کرتے، تو وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں آ کے یقین کیجیے آپ کے ساتھ تو رہتی ہے، شاید مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہتی ہے، مگر دل سے آپ کے ساتھ وہ عزت، وہ تکریم نہیں کر پاتی، اس کے زخم ویسی کے ویسی ہرے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس طرح کے ہیں اور آپ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے تو خدا را معافی مانگ لیں، کیونکہ ابھی شاید وقت ہے، مگر جب آپ بچے بڑے ہو جائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ آپ نے ان کی ماں کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، تو وہ آپ سے بدلہ لیں گے، پھر آپ تنہا ہوں گے۔ اپنا رکھیے گا خیال، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ